ربنا ارحم لنا یا ربنا. میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو تحفے عنایت فرمائے ہیں ان تحفوں میں سے ایک تحفہ لیلۃ القدر ہے. کہ رب کائنات نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک لیلۃ القدر کی رات کی عبادت افضل ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی حدیث طیبہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں رات کو رمضان شریف کی فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی. کہ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں دو گروہ صحابہ کرام کا آپس میں تنازع ہو گیا. آپس میں تکرار میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر رہے تھے. تو ان تکرار کی وجہ سے رب کائنات نے اسے میرے ذہن سے نکال دیا. کاش وہ تکرار نہ ہوتا تو آج ہمیں معلوم ہوتا کہ لیلۃ القدر کس رات ہے. لیکن احادیث طیبہ کی کثرت سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے مہینے میں ہے. پھر رمضان شریف کے مہینے کے آخری عشرے میں ہے. اور پھر آخری عشرے میں سب سے زیادہ روایات جو موجود ہے وہ 27ویں کی شب میں لیلۃ القدر کی ہے. ہر طاق رات میں احادیث طیبہ کثیر تعداد سے موجود ہے کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اور حتیٰ کہ کچھ احادیث ایسی بھی موجود ہے کہ رمضان شریف کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں بھی عین ممکن ہے کہ لیلۃ القدر موجود ہو. لیکن آئیے حضور کے بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کس رات کو زیادہ صحابہ کرام نے ان کو زیادہ روایت نصیب فرمائی. تو اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر حضور کے بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر کس رات کو؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھایا گیا. خواب ایسا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں اور صحابہ کرام میرے پیچھے ہیں. مسجد نبوی شریف کی چھت جو ہے اس میں سے بارش کی پانی ٹپک رہا ہے اور پھر سامنے جو میں سجدہ لگا رہا ہوں زمین چونکہ وہاں پر گیلی ہے تو جب میں سجدے سے اٹھتا ہوں تو میرے ماتھے پر اس مٹی کے کچھ نشان پڑ جاتے ہیں. یہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا. صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی جمع غفیر نے اس روایت کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات تھی. تب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لیلۃ القدر ہے کہ نہیں. ہمیں 27ویں کی رات تھی اور 27ویں کی رات جب گزری نا تو ہم نے دیکھا حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد نبی شریف کی جو چھت ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا. تو بارش ہو رہی تھی، پانی ٹپک رہا تھا اور ہم نے دیکھا جب حضور نے سلام پھیرا تو ہم نے حضور کی ماتھے مبارک پر اس مٹی کے نشان کو دیکھا. وہ ہمیں حضور نے فرمایا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ وہ کیا رات تھی آج جو گزری یہ رات کیا تھی؟ سارے صحابہ اس پر متفق تھے کہ یہ 27ویں کی رات تھی. وہ حضور نے اشاروں سے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات کو ہی ہوتی ہے. اب علامات کیا ہے لیلۃ القدر کی؟ اللہ کریم کی وہ بندے جن کو رب کائنات نے بصارت اور بصیرت دونوں عطا فرمائے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. تو وہ مبارکین بیان فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کے کسی حصے میں آسمان پر جو سیاہی طاری ہوتی ہے وہ سیاہی ہٹ جاتی ہے اور وہاں پر سفیدی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ان کی علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہو نا اور رات کو اگر لیلۃ القدر گزری ہو تو صبح جو سورج طلوع ہوگا سورج کی وہ تبازت اور تیزی نہیں ہوگی کیونکہ ملائکہ اعظام اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر نازل ہوں گے کہ وہ سورج کی روشنی کو، وہ تبازت کو وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. سورج میں زیادہ اس طرح کی نہیں ہوں گے. عوام ان کے لیے کوئی ایسی خاص علامت نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ میں، اور یہ علامت نہ ہونا بھی ہماری مفاد میں ہے، فائدے میں ہے. فائدے میں اس لیے ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ 27ویں کی شب ہی کو لیلۃ القدر ہے تو پھر ہم سارے راتوں کو سوتے رہتے تھے اور صرف لیلۃ القدر کی رات ہی جاگتے رہتے. ہم یہ سوچتے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہمیں کیا ضرورت ہے اور راتوں کو جاگنا پڑا. رب نے اس کو مخصوص فرمایا، رب نے اس کو خفیہ فرمایا. اور جب خفیہ فرمایا اور ہمیں تلاش ہوتی ہے رمضان شریف کا مہینہ جب آتے ہم کہتے ہیں آج رات ہوگی، کل ہوگی، پتہ نہیں آج ہوگی نہیں ہوگی، اور پھر ہم پوری کا پورا رمضان
شریف ایسے لیلۃ القدر کے انتظار میں گزار رہے ہوتے ہیں. مشائخ نے کیا فرماتے ہیں ہر شب قدر است تو اگر قدرش بدانی, ہر رات لیلۃ القدر ہے لیکن اگر تجھے اس رات کی قدر معلوم ہو, تو اگر رات کی قدر کر لے تو تمہارے لیے ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. بہرحال کوئی ظاہری علامات ایسے نہیں ہے, لیکن حدیث سے یہ منقول ہے کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ممکن ہے کہ لیلۃ القدر ہو. پھر اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو پھر ہم لیلۃ القدر میں کیا دعا کریں, کیا مانگے؟ کیا رب سے ہم بلڈنگ مانگے, رب سے ہم گاڑیاں مانگے, اللہ سے اولاد مانگے, کیا مانگے؟ نہیں, ہمیں حضور نے تعلیم فرمایا اگر لیلۃ القدر مل جائے نا تو پھر دعا مانگو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے. بقیہ بھی بہت ساری دعائیں جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں, لیکن لیلۃ القدر کی خصوصی دعا یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھی جائے, اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں